یہ تو ان کے اوپر بٹھاؤ جو بیچارے مزاروں پر بیٹھ کے کہتے ہیں مرغے کے خون سے تعویذ لکھوں گا، اب 2 کلو کا مرغا لے کر آؤ. ابھی تیرے باپ کی حدیث تھی مرغے کے خون سے تعویذ لکھے؟ مرغے خون ناپاک، اب مرغے کے خون سے تعویذ لکھ رہا ہے. بدلیا چوراہا سدھارتھ نگر میں ڈومریا گنج سے پہلے پڑتا ہے، وہاں ایک صاحب بیٹھے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں 2 کلو کا مرغا لے کر آؤ، میں خون سے تعویذ لکھوں گا اس کے، اور پورا گوشت اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے. یہ تعویذ لکھ رہا ہے. ہم نے کہا ان سے جا کر کہو کہ مرغے بہت کھاتے ہیں. آپ نے شاید سنا ہوگا کہ ایک موجودہ دور کے پیروں کی بات کر رہے ہیں، معاف کیجیے گا، شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے پیر آج کہاں موجود ہیں؟ آج کہاں ہے؟ زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. ان کے اوپر ان بے غیرتوں نے ان پر بھی الزام لگا دیا ہے، ان پر بھی الزام لگایا ہے. ہم موجودہ دور کے پیروں کی بات کر رہے ہیں. ایک عورت نے 3 پیروں کی دعوت کر دی، اور پیر بھی جانتے ہو کیا تقریر کر رہے تھے، مل کے کھاؤ، بیٹھ کے کھاؤ، بڑی محبت پڑتی ہے. تو اس عورت نے 3 پیروں کی جب دعوت کی تو تینوں پیر آئے، کھچڑی پکائی، کھچڑی میں بہت سا گھی ڈال دیا بیچ میں، تو گھی ایک تھالی میں رکھ کر کھچڑی دے دی، لو تینوں لوگ مل کر کھاؤ. تو اب تینوں لوگ پیٹ میں اب کھلبلی مچنے لگی، اللہ یہ سارا گھی میرے پاس آ جائے. دوسرا سوچتا ہے اللہ میرے پاس آ جائے. تیسرے نے کہا کہ میں کیوں محروم رہ جاؤں، میرے پاس آئے. تو پہلا پیر کہتا ہے، جانتے ہو مولوی کی چٹ بھی اس کی، پٹ بھی اس کی. پہلا پیر کیا کہتا ہے، موجودہ دور کا پیر، ارے جنت میں جانتے ہو دودھ کی نہر کیسے بہ رہی ہوگی؟ اپنے ساتھی سے بولا جنت میں دودھ کی نہر کیسے بہ رہی ہوگی؟ بولا بھائی کیسے بہ رہی ہوگی؟ اب اللہ جانے وہاں جا کر دیکھوں گا. کہا نہیں تمہیں نہیں معلوم، میں بتاتا ہوں. اس نے تھالی میں انگلی ڈالی، گھی گرم تھا، نالی بنائی، گھی تو بہتا ہوا آ جائے گا. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا جنت میں دودھ کی نہر ایسے بہ رہی ہوگی، تجری من تحتہا الانہار، جنت میں دودھ کی نہر ایسے بہ رہی ہوگی. اب جو گڈھا بن گیا نالی، سارا گھی بہتے ہوئے اسی کے پاس چلا آیا. دوسرے نے کہا یا اللہ سوچا تھا میں نے کہ مجھے مل جائے اور مار لے گیا یہ. اس نے کہا بھائی صاحب آپ نے صرف ایک ہی نہر کا تذکرہ کیا، ارے جنت میں دودھ کی، شہد کی، شراب کی، پتہ نہیں کس کس کی نہریں ہوں گی، اور تم ایک ہی نہر کا ذکر کر رہے ہو. ارے کم سے کم 2 نہروں کا ذکر تو کر دیے ہوتے، خیر تم نے نہیں کیا تو میں کیا دیتا ہوں. اس نے 2 انگلی ڈالی اور کہا اللہ تعالیٰ فرماتا جنت میں دودھ کی نہر عینان تجریان من تحتہا الانہار ایسے بہ رہی ہوگی. اس نے 2 انگلی ڈال کر سارا گھی اپنے پاس کھینچ لیا. تیسرے نے کہا یا اللہ سب مجھے ملنا چاہیے، لیکن اگر سب لوگ لڑ رہے ہیں تو کم سے کم مجھے اتنا ہی مل جائے جتنا سب کو مل رہا ہے، میں کیوں محروم رہ جاؤں؟ تو میں ایسا فارمولہ ایجاد کروں کہ تینوں کے حصے میں برابر برابر آ جاتا کہ میں تو محروم نہ رہ جاؤں. تو تیسرے پیر نے کہا ارے تم جنت و جہنم میں ابھی سے لڑ رہے ہو، ارے ابھی تو قیامت آئے گی، اور جانتے ہو پہلے قیامت سے نپٹو، قیامت آئے گی تو زمین میں زلزلہ پیدا ہوگا. جانتے ہو زمین کیسے ہلے گی؟ اس نے پوری پلیٹ اٹھائی اللہ کے بندے نے اور کہا اللہ تعالیٰ فرماتا قیامت کے دن جب زمین ہلے گی پلیٹ لے کر چاروں طرف کھلبلا دیا کہ زمین جب ایسے ایسے ہلائی جائے گی گھی چاروں طرف پھیل گیا. کرے بے ایمانو اب کھاؤ مجھے کہ بھوکا مارے ڈال رہے. یہ ہے موجودہ دور کے پیروں کا حال. تم پیروں کی بات کرتے ہو، موجودہ دور کے یہ پیر چور لٹیرے ڈاکو یہ آج کے پیروں کا حال ہے. میرے بھائیوں کفر کا فتویٰ ہم پر بہت جلدی لگتا ہے. بھیونڈی میں بڑا اچھا علاقہ ہے، جاؤ میری آواز غیروں تک پہنچانا. ہم اگر کہیں شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ تب بھی ہم کافر. ہم کہیں شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ تب بھی کافر. ہم کہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کہیں تب بھی ہم کافر. ہمارے اوپر کفر کا فتویٰ اتنا آسان تمہارے باپ کی مشین نے فوراً چھاپ کر دے دیا. کافر کافر. ہم کہیں شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ تو کافر، ہم کہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تو کافر. اور تم کہو لوٹے بابا، سوٹے بابا، ڈنڈا بابا، ہتھوڑا بابا، گھوڑا بابا، بریلی میں چلو پتنگ بابا، تو اور بریلی میں آؤ تو کتے بابا، تم ان کے نام رکھو تو پکے مسلمان. واہ رے واہ. ہماری اہل سنت والجماعت نے جماعت اہل حدیث پر انصاف نہیں کیا ہے، قسم خدا کی انصاف نہیں کیا ہمارے ساتھ. کس نے نام رکھے لوٹے بابا سوٹے بابا؟ ہم نے رکھا؟ تم ہی نے تو رکھا ہے، تم ہی نے تو رکھا ہے. فلاں لوٹے بابا، فلاں سوٹے بابا، فلاں ڈنڈا بابا. بنارس میں چلے جاؤ تو ایک ہے ننگے بابا. قسم خدا کی مسجد میں ہوں، اللہ گواہ ہے میرے سامنے وہ ہمیشہ ننگا رہتا تھا، ننگا. کبھی زندگی میں اس کو ایک وقت کی نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ملی، ایک وقت کی نماز اس نے نہیں پڑھی. اللہ کی قسم جمعہ پڑھ کے میں نے دیکھا کہ وہ ننگا بیٹھا ہوا، جمعہ تک کی نماز کی توفیق اس کو نہیں ہوئی. لیکن جب مرا، مرنے کے بعد آج بھی اس کی قبروں پر، آج 3 سال ہو چکے ہیں، 3 سال اللہ گواہ ہے، آج 3 سال سے اس کی قبر پر چادر چڑھائی جا رہی ہے. بیوی کے پاس پہننے کے لیے سوٹ نہیں ہے، بیچاری غریب ہے، لیکن بابا کو 300 روپے کی چادر چاہیے. چادر. میرے دوستو تم یہ کام کرو تو پکے مسلمان. ہم میں تمہیں فرق ہی کیا ہے؟
تم نام اپنا کچھ بھی رکھ لو لیکن کرتے تو وہی ہو جو ہم کر رہے ہیں، کہتے وہی ہو جو ہم کہتے ہیں. ہم کہیں نبی کا انتقال ہو گیا تو کافر، ہم کہیں نبی کا انتقال ہو گیا تو کافر، اور تم کہو 12 وفات تو پکے مسلمان، تم کہو 12 وفات تو پکے مسلمان. میرے دوستو، ہم کہیں نبی بشر تھے تو ہم کافر، اور تم سے کوئی پوچھے کہ نبی کی بیٹی کا نام کیا تھا تو کہو گے فاطمہ، رقیہ، زینب، کلثوم، تو پکے مسلمان. میں نے کہا نبی تو نور کے تھے، یہ بیٹیاں کہاں سے آ گئیں؟ بولے تو کیا ہوا؟ ہم نے کہا جبرائیل کس سے پیدا تھے؟ بولے وہ بھی تو اللہ کے نور سے تھے. ہم نے کہا جبرائیل کی بیوی کا کیا نام تھا؟ واہ، نور کی بھی کوئی بیوی ہوتی ہے. ہم نے کہا اچھا جبرائیل کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ کہ وہاں نور کی بھی کوئی بیٹا اور بیٹی ہوتی ہے. ہم نے کہا جبرائیل اللہ کے نور سے پیدا تھے، ان کی بیوی نہیں، ان کے بیٹا بیٹی نہیں، محمد اللہ کے نور سے پیدا ہے، بیوی بھی ہے، بیٹے بھی ہے، بیٹیاں بھی ہے. تمہارا انصاف کیا ہے؟ بولے بات 24 نمبری، تیری بات سمجھ میں نہیں آتی. عجیب حالت، جب سوال کر لوں تو 24 نمبری. میرے بھائیو ذرا غور کرو، سنجیدگی سے ان کو سمجھاؤ، سنجیدگی سے. ایک کتاب میرے پاس آج بھی رکھی ہوئی ہے، الملفوظ، کتاب سید قطب صاحب کی لکھی ہوئی. کتاب کے ٹائٹل پر اوپر لکھا ہوا ہے احمد رضا خان صاحب رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ. اس کتاب کے الملفوظ میں جس کو حوالہ دیکھنا ہو چلے آؤ میرے پاس، بھیونڈی میں لے کر آیا ہوں. الملفوظ میں لکھا ہے کہ اگر عورت بچہ پیدا کر رہی ہو، جن رہی ہو، اور وہ عورت آدھا بچہ پیدا کر چکی ہو، تب بھی وہ عورت نفسا نہیں ہے، تب بھی وہ عورت ایسی نہیں کہ وہ نماز چھوڑے. یعنی آدھا بچہ پیدا کر چکی ہو اور آدھا بھی بطن میں ہو، پیٹ میں ہو، ابھی آدھا بچہ پیدا ہوا آدھا نہیں، ایسی حالت میں بھی عورت پر نماز فرض ہے.